اور ایک اہم ایشو پہ میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی جو 2 دن پہلے آپ کو پتہ چلا ہوگا, اور بظاہر ایک بڑا چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ آیا تھا 3 لائنوں کا کہ جی پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور بڑھ گئی ہے اور ہمیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے, لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بات کریں گے کہ جی پنجاب میں الیکشن کیا ہو رہا ہے اور KPK میں الیکشن اسی تاریخ کو ہونا ہے کہ بعد میں ہونا ہے, یا یہ فنڈ کب دے رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت سے ہے, پاکستان کی سیکورٹی سے ہے, اور وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. یعنی اس میں صرف آرم فورسز کے لوگ نہیں ہیں, اس میں پوری آپ کی سویلین قیادت جو ہے وہ آن بورڈ ہوتی ہے اور ان سارے فیصلوں کے لیے. لیکن ایک حالیہ ٹویٹ آئی پرسوں, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک امریکن تھنک ٹینک تھا, ان کے کسی ممبر کی ٹویٹ آئی. انہوں نے کہا پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس کے لیے ادارے تو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن باقی ادارے کچھ نہیں کر رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, میں آپ کو وہ بھی اس کا بھی مطلب سمجھاتا ہوں. اور ابھی دہشت گردی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنوری فروری میں کس طرح سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور جب بھی کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم سارے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سیکورٹی لیبس ہے, ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں, وہ سو رہی تھی, ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, ہماری پولیس ٹرینڈ نہیں ہے. جیسے پشاور میں ہوا تھا, بڑا اندوناک واقعہ تھا لیکن بہرحال, اور ہوا بھی پولیس لائن کے اندر ہوا, تو بہت سوالیہ نشان اس کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے تھے. اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اب جو گرمیاں آ رہی ہیں اگلے مہینے سے, اس کے بعد یہ بہت ہی یعنی اللہ نہ کرے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے ورنہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اوپنلی پاکستان کے اوپر وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے بھی 2 حملے جو تھے, 3 حملے, ان کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی. اب کیا ہے, اور فروری میں کیا تھا کہ جس میں شدت آ سکتی ہے, اور وہ لوگ جس کو بہانہ کہہ رہے ہیں الیکشنز کے لیے, وہ بہانہ نہیں, وہ بڑی ایک سیریس تھریٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں افغانستان میں ہوتی ہیں برفیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے فٹ برفیں ہوتی ہیں, اور وہ اپریل تک اور مئی تک وہ پگھلتی ہیں. اور جب برف ہوتی ہے اور اتنے فٹ برف ہوتی ہے تو موبلٹی جو ہے وہ رکی ہوتی ہے, آپ چل پھر نہیں سکتے. کجا اس کا کہ آپ پوری ٹرانسپورٹیشن کریں, یہ کریں, آپ اپنے ویپنز لے کے نکلیں اور اسلحہ لے کے. تو اب جب یہ برف پگھلتی ہے یا پگھل رہی ہے تو اس وقت کیونکہ انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, اور وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان واپس آئے. وہ دہشت گرد تنظیم نے کہا ہوا ہے, یہ میں نے تو نہیں, ان کے آفیشیل اسپوکس پرسن نے کہا ہوا ہے. تو ہمیں اب بہت زیادہ الرٹ ہونا پڑے, اور نہ صرف ہمیں اب 2 پرون اسٹریٹجی کرنی پڑی ہے. ایک تو ہمیں دفاع کرنا ہے اپنا, جو ہمیں ویزیبل تھریٹ ہے اس حساب سے, اور دوسرا ہمیں جو ہے وہ اس کو جڑ سے اکھاڑنا بھی ہے. اب آپ دیکھیں کل کی ایک خبر ہے, بظاہر تو ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن کتنی خوفناک خبر ہے کہ جی ایک افغان شہری جو ہے وہ سیکورٹی کو بائی پاس کر کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پہنچ گیا. اب وہاں پہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ابھی تو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے کون کون تھا, اس کے ہینڈلر کون تھے, کسی نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, کسی نے تو اس کو اندر جانے دیا, کیا کچھ کروایا, وہ کون ہمدرد تھا, وہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں پتہ چلے گا. لیکن آپ صرف جب سیکورٹی ایجنسیز کا سوچتے ہیں تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے آپ کے دیگر بہت ادارے ہیں جن کا ایک عمل درآمد ہے اس کے اندر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا زور دیا گیا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں, یا ہمیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, ہم اس کو پوری طرح ختم نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ ان سارے دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ان دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کر دیں, ایسی جگہ پہ ہم ان کو پش کر دیں کہ جہاں پہ یہ ہمیں افیکٹ نہ کریں, ہمارے اوپر میجر وارداتیں نہ کر سکیں, تو وہ ضرور ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ساری قوم کو اور ہر ادارے کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میٹنگ ختم ہوئی, اس میں کہا گیا کہ جی TTP والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, TTP والوں کو آنے دیا گیا, TTP والوں کو یہاں پہ قدم جمانے دیے گئے, TTP والوں کی مالی معاونت کی گئی. اب TTP نے تو پاکستان پہ اعلان جنگ کیا ہوا, یہ کون سب کچھ کر رہا تھا. تو آپ یاد کریں عمران خان کا وہ انٹرویو جو الجزیرہ کو انہوں نے دیا تھا, جس میں کہا ہم TTP سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بظاہر 1 مہینے کے لیے سیز فائر ہو گیا, 1 مہینے کے بعد دوبارہ ختم ہو گیا سیز فائر. اور اس پہ عمران خان نے کہا کہ ہم ان کو واپس لا رہے ہیں, ہم ان کو سیٹل کر رہے ہیں, 5 سے 10 ہزار لوگ ہیں, اور علاقے کے جو لوگ ہیں بنو کے اور سوات کے وہ بڑا ریٹیلیٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیوں آپ لے کے آ رہے ہیں, ہم تو ان کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن ہم نے ان کو لانا ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو افغانستان میں تو نہیں چھوڑ سکتے. ارے دہشت گرد تمہارے لوگ ہیں,
تم ان کو افغانستان نہیں چھوڑ سکتے. تم پاکستان میں لا کے پاکستان کے شہریوں کی جان و مال دونوں کو تم تیک کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو وہاں نہیں چھوڑ سکتے. علاقے کے لوگوں نے خاص طور فرنٹیئر میں بہت لوگوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور احتجاج کیا، لیکن عمران خان کے ساتھ جنرل فیض حمید جو تھے مل کر انہوں نے ان لوگوں کو لا کے سیٹل کرنا شروع کر دیا. وہ اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے، آپ یاد کریں. اور یہ پشاور کا واقعہ تھا، پولیس لائن کا واقعہ تھا، یہ اسی سلسلے کی ایک بڑی اہم کڑی ہے. تو اب جب آپ نے ان کی مالی معاونت کر دی، جب آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی، جب آپ نے ان کو آمد و رفت پہ روکنا بند کر دی، جب آپ ان کو مالی معاونت کریں، آؤ یار تم اپنا کو کام شروع کر لو، دھندا کر لو، یا تم گھر لے لو، ہم تمہیں گورنمنٹ پاکستان تمہیں دے رہی ہے، تو آپ اپنے قاتل کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں کہ بیٹا یہاں سے تیری چھری جو ہے نا ذرا قریب جلدی پہنچے گی، وہاں کھڑا ہو کے تو مارے گا تو شاید دیر سے لگے. تو یہ کیا ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ. پچھلے 2 ڈیکیڈز میں ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. میں مالی طور پہ نقصان نہیں کہہ رہا، میں نقصان بات کر رہا ہوں جو انسانی جان کا نقصان ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑا. مالی طور پہ تو جو ہے وہ ہے سب کے سامنے. لیکن ایک اور بڑی چیز جو سب سے بڑی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے جب وہ ہمیں دیکھتی ہے تو وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی جو ہے نا وہ نہ صرف اس کو پناہ ملی ہوئی ہے بلکہ پنپ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیم کو، ایک کرکٹ ٹیم کو یہاں پہ بلانا ہوتا ہے تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی ان کو گارنٹیز دینی پڑتی ہیں، کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور جس شہر میں میچ ہو رہا ہوتا ہے ان کی مرضی کی سیکورٹی کر کے ہمیں اس شہر کی اور شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کرنی پڑتی ہے کہ جی ہوٹل کے ارد گرد بھی ریڈ زون بن جاتا ہے. ہوٹل سے جب وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام سڑکیں جو ہیں بلاک ہو جاتی ہیں، اسٹیڈیم پورا ریڈ زون بن جاتا ہے. اب پھر اسی طرح واپسی پہ ان کے اب ایک میچ کے لیے، ایک T20 کے میچ کے لیے ایک دن پورا شہری جو ہیں وہ خجل خوار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے امپریشن یہ دے دیا ہے ساروں کو، اور کئی چیزوں میں رائٹلی سو، کہ جس کی وجہ سے اب جو ہے یہ لوگ اعتبار نہیں کرتے. وہ خود ان اپنی سیکیورٹی پرسنل بھیجتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں ہم سیکیورٹی کیسے ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہماری 85,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. 85,000. آپ ٹوین ٹاورز کا حادثہ تھا جب جہاز اس میں لگے تھے نیو یارک میں آ کے اس بلڈنگ پہ، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، تو آپ دیکھیں چند ہزار لوگ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کتنی کچھ دہشت گردوں کے خلاف وار ڈکلیئر کی، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے انہوں نے، وہ صحیح تھا وہ غلط تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کو بیک ڈراپ بنا کے انہوں نے وہ کیا اور انہوں نے چھوڑا نہیں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ؟ ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں یا اتنے کچھ کمپرومائزڈ ہیں، یا کہ ان کے مسائل ایسے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے. ہم دہشت گردوں کو پکڑ کے لاتے ہیں تو ادھر سے میڈیا اڑ جاتا ہے کہ جی مسنگ پرسنس ہیں، ادھر سے جناب انسانی حقوق کی تنظیمیں اڑ جاتی ہیں کہ جی مسنگ پرسن ہے جی، اور وہ کہاں گئے. اچھا وہ مسنگ پرسن اللہ کا بندہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کے وہ افغانستان چلا گیا اور وہاں پہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہنے جب گھر والے کہتے ہیں مسنگ ہے. اور میں نے ایک دفعہ لسٹ دیکھی مسنگ پرسنس کی اٹھا کے، اس میں کئی ہزار نام تھے اور اس میں کسی کا پورا نام نہیں تھا، لکھا تھا آصف ڈیرہ بگٹی، مبشر لاہور، فلاں. ارے بابا اگر میرا پورا نام نہیں ہوگا، میرا پتہ نہیں ہوگا تو وہ مسنگ پرسن کیسے ہے؟ تو ہم نے کہہ دیا کہ جی وہ چلاس میں جی علی اور احمد جو ہیں دونوں غائب ہیں. علی اور احمد کون ہے بھائی؟ نام تو بتاؤ ان کے، ذرا ان کو ٹریس آؤٹ تو کریں کہ وہ پھرنے گئے ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، کہ کہیں اور چلے گئے ہیں، کوئی تو ریکارڈ دیں ان کا. لیکن نہیں، ہم بہرحال اس کو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ ہماری اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، 3,500 کے قریب دہشت گرد ایک وقت میں پکڑے گئے، اور ہارڈ کور دہشت گرد. اب وہ دہشت گرد جب عدالتوں میں آئے، اور میں آپ کو ایکچوئل عدالت کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، میں ویسے آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس نے اس کو دیکھا، جج صاحب کہتے ہیں یہ تو اتنا معصوم لگتا ہے، اس نے تو 9 قتل نہیں کیے ہو سکتے. آپ کو معصوم لگتا ہے یہ 9 قتل نہیں کر سکتا؟ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ بھائی صاحب ایک اور جگہ پہ پکڑے گئے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا جا کے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ہماری عدالتوں سے دہشت گرد چھٹے ہیں، وہ مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن لاہور جو ہے اس کے بلاسٹ میں تھے اور اس دہشت گردی میں تھے. وہ پنڈی میں ملوث تھے اس دہشت گردی میں. وہ ڈیرہ بگٹی میں تھے. وہ بنو جیل بریک کے اندر جو تھے وہ ٹوٹل وہ لوگ تھے ملوث تھے کہ جو ہماری جیلوں سے چھٹے تھے، ہمارے قانون کی وجہ سے یا ہماری عدالتوں کی وجہ سے یا ہماری پولیس کی وجہ سے.
یہ ہمارے لا آف ایویڈنس کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کیومولیٹ ہو کے وہ 3500 میں سے 2 سال کے اندر 2800 دہشت گرد جو تھے ہارڈ کور دہشت گرد وہ نکل گئے واپس. اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اور ہر دہشت گرد کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا لائف سٹائل ہے کہ اس کے بعد وہ اس نے ری گروپ کیا اور دوبارہ سے وہی جو ہے پاکستان کے اوپر مختلف جگہوں پہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے آ کے حملے کیے. 9/11 کے بعد ہماری پارلیمنٹ کی جو کمزوری ہے, اداروں کی بات ہو رہی ہے تو صرف ایک ادارے پہ تو نہیں, پارلیمنٹ کی کمزوری یہ ہے کہ پوری دنیا میں لاز آف ایویڈنس کو تبدیل کیا گیا, ان کو ری وزٹ کیا گیا. ہمارے یہاں لاز آف ایویڈنس جو ہے ان کو ری وزٹ نہیں کیا گیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ ایک دہشت گرد ہے, اب مجھے سیشن کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں اس کے سامنے ایک مسکین سا آدمی اس نے آ کے گواہی دینی ہے کہ ہاں جی یہ اس آدمی کو میں نے دیکھا تھا, یہ وہاں پہ اسلحہ لے کے جا رہا تھا, یا یہ وہاں پہ, یہ آپ کا ایک ایویڈنس کا طریقہ کار ہے اور وہ کرمنل کے سامنے ہونا اس کے سامنے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں دے گا آ کے ایویڈنس, کیونکہ اس کی تو آپ خاندان کے خاندان اڑ جائیں گے. پہلے تو وہ آدمی بھی غائب ہوگا, اس کے بعد اس کے خاندانوں کو اڑائیں گے, اس کے بچوں کو, یہ وہ. تو ہمارا اب یہ لاز آف ایویڈنس آپ ری وزٹ کرتے ہیں کہ جناب جب آپ کی دہشت گرد اگر کوئی یا ATC کے کورٹ میں اگر کوئی آ رہا ہے تو اس سے اس کو وٹنس پروٹیکشن دی جائے تاکہ وٹنس اور وٹنس کے گھر والوں کو بچایا جائے. اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے اوپر وٹنس کون دے رہا ہے. آپ وٹنس کو کراس ایگزامن ضرور کریں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. آفٹر آل یہ دنیا کے اور ممالک میں ہوتا ہے, میں کوئی قانون دان نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کیسے کرتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور جب دنیا کے اتنے ملکوں میں ہو رہا ہے یہ, تو ہمیں بھی اپنے لاز آف ایویڈنس ری وزٹ کرنے چاہیے تھے. لیکن اب کیونکہ ہمارے یہاں ایک فنڈامنٹلزم کی ایک ویو بھی ہے, اور خواہ میں جب کسی کو مثلا ایک میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں, ٹی وی پہ اگر مجھے کوئی ریٹنگ نہیں مل رہی تو میں آج آ کے میں پروگرام شروع ہوتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے, اسرائیل مرد آباد, ہم غزوہ ہند کریں گے, دلی کے اوپر ہم لال قلعے پہ جا کے اپنا جھنڈا لہرائیں گے, یہ وہ. تو سڈنلی میری ریٹنگس اور میری TRP جو ہے نا وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ایموشنل ہیں, ہمارے لوگ جذباتی ہیں. تو اب پارلیمنٹ پتہ نہیں ڈرتی ہے, پارلیمنٹیرین جو ہے وہ گھبراتے ہیں, سینیٹرز گھبراتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس طرح کا لا پاس کر دیا تو جتنا رائٹ ونگ کا ووٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا, وہ ہمارے سے نکل جائے گا. تو وہ بیسیکلی دہشت گردوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے پارلیمنٹ ہماری, نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بڑی سیریس پروٹیکشن دے رہی ہے. اور پھر جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں تو جس طرح کے ہمارے لاز آف ایویڈنس ہیں, یہ عدالت میں کوئی جج بیٹھا کہتا ہے کہ مجھے جو شکل سے بڑا معصوم لگتا ہے, تو وہ دہشت گردی کو ڈائریکٹ پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو ہیلپ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور پھر اسی طرح اگر وہ لا کوئی اس طرح کا بن جاتا ہے اور سینٹ سے ریٹیفائی نہیں ہوتا, ویٹ نہیں ہوتا, وہ بھی اس کی ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ جناب جب دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یار یہ اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. آپ ہر چیز کا دہشت گردی کے معاملات میں ایویڈنس نہیں ہو سکتا. مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں آ کے اس نے 2 گرنیڈ پھینک دیے. اب آپ کے پاس ویڈیو تو نہیں ہوگی نا کہ آپ کہیں کہ جی یہ اس نے گرنیڈ کی پن نکالی اور یہ پھینکی, دیکھیں میں نے ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت, اس کو میں نے پھینکنے دیا اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یا اس وقت وہاں پہ جو بندے زخمی ہوتے ہیں, ہاں ہم نے اس کو دیکھا, وہ اس کے سامنے تو کہیں گے نہیں, ان کو پتہ مار دے گا میں آ کے. تو آپ کو لاز آف ایویڈنس ٹوٹلی ری وزٹ کرنے ہیں اور آپ کو اپنے کورٹس کا نظام ٹوٹلی ری وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ ان دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں. پوری دنیا میں, ایون انڈیا میں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ہیومن رائٹ تنظیمیں جو ہیں ان کو بولنے نہیں دیتے. جب اسٹیٹ کی سوورینٹی کی بات آ جاتی ہے, اسٹیٹ کی پروٹیکشن کی بات آ جاتی ہے, آپ اجمل قصاب کا واقعہ لے لیں, آپ وہ کرنل پروہت کا واقعہ لے لیں جو ٹرین کا حادثہ تھا اس کے اندر, اور اس نے بتایا تھا کہ خود انڈینز اس میں انوالو تھے. تو کس طرح میڈیا کو اور ان لوگوں کو کنٹرول کیا گیا, وہ لوگوں کو چن چن کے مار بھی دیا گیا بعد میں. کوئی وکیل کو کیس نہیں لینے دیتے تھے. اب وہ ٹیکنیکلی آپ کہیں, ایتھیکلی آپ کہیں غلط بات ہے, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے اتنا کلیئر ہے کہ اگر دہشت گرد کے دفاع کے لیے کوئی وکیل اگر لڑے گا تو اس کی اس سوسائٹی میں اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ باقاعدہ زیرو ہو جائے گی, نیل ہو جائے گی. اس کو گھر والے اس کے ڈسون کر رہے ہیں اس کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ, میں نیٹ فلکس سے مووی دیکھ رہا تھا کینیڈی کے مرڈر کی, تو لی آسفورڈ کا جنہوں نے کیس پکڑا تھا جو لائرز نے, اس کو اس کی اپنی بیوی نے ڈسون کر دیا, اس کی سوسائٹی نے ڈسون کر دیا. لوگ بٹے مارتے تھے اس کو اس کے گھروں پہ آ کے, یہ وہ, بیکاز کوئی اپنے ملک میں دہشت گردی جو ہے اس کو کسی فارم میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن ہم لوگوں کی پاکٹس بنی ہوئی ہیں ہمارے اداروں کے اندر کہ جہاں پہ ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.
تو ایجنسیز ہمارا بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اگر ہماری پارلیمنٹ، اگر ہماری سینٹ، اگر ہماری عدلیہ، اگر ہمارے وکلا اور یہ سارے اگر مل کر صحیح کام کریں، یہ سوچ لیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، تب ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں. ختم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور پھر ہمیں اپنی پولیس کو اس طرح سے ایکوپ کرنا پڑے گا. ہم یہ روز روز کے ڈرامے اور سیاسی عدم استحکام اگر کرتے رہیں گے تو ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی، اور ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی. ایک آدمی آپ کے ملک میں دہشت گردوں کو سیٹل کر رہا ہے، دوسرا آدمی ان کو فری ہولڈ پرووائڈ کر رہا ہے، تیسرے کو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے معصوم لگ رہی ہیں. تو دہشت گردی کون روکے گا؟ دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. سوچیے گا اس بات پہ، اس پہ نیشنل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور یہ دس از دا نیڈ آف دا ڈے، نیڈ آف دی آر اینڈ نیڈ آف آور لائف ٹائم. اللہ حافظ.